بے نظیر کا دور تھا. ایک دن زرداری آیا اسمبلی میں میرے پاس, کہنے لگا, اس کے الفاظ تو بڑے خراب قسم کے تھے, تو جو ہمیں ہر وقت ڈنڈا دیتا رہتا ہے. میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں دیا. تو جو ہمیں ڈنڈا دیتا رہتا ہے, تو بتلا, تو جو وزارت مانگتا ہے ہم تجھے دیتے ہیں. شیر میں نہیں چاہیے, ہم دینے کو تیار ہیں. گرانے چاہیے, ہم دینے کو تیار ہیں. وزارت لے لو, کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ہر تقریر ہمارے خلاف, اسمبلی میں بھی بولتے ہو, باہر بھی بولتے ہو. وہ بات اس طرح بے نظیر سے ملاقات کیا, میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کر لینا. ملاقات ہو گئی. کہنے لگی میں دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں, میں دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا استعفیٰ لے کر گھر چلے جائیں, سب سے بڑی خدمت یہی ہے, سب سے بڑی خدمت یہی ہے, گھر میں جائیں. کہنے لگی نہیں, آپ مجھے لاجیکلی طور پر مجھے دلیل سے سمجھائیں, عورت حکمرانی نہیں کر سکتی. میں نے کہا جی میرے پاس دلائل تو بہت ہیں, مجھے یہ بتلاؤ اللہ نے کوئی نبی, مردوں سے تو لاکھوں آئے, کسی عورت کو نبی بنایا؟ کسی نبی کی خلیفہ کبھی کوئی عورت بنی؟ حج ہے, نماز ہے, اللہ نے حج اور نماز میں امارت اور امامت کبھی عورت کو دی؟ عورت آگے, سارے ہاتھ باندھ کے پیچھے. میں نے کہا تم تو شیعہ ہو اور تمہارے عقیدے میں باقی اماموں کی طرح حضرت فاطمہ معصوم ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, بلکہ ان کی نسبت سے امامت چلی. تم بتلاؤ تمہارے عقیدے میں بھی خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو تو کہتے ہو, حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں کہہ دیتے؟ وہ تو معصوم ہے. جب میں نے یہ بات, تو وہ بات ادھر سے بات ٹال لگی, کہنے لگی میں شیعہ نہیں ہوں. میں نے کہا آپ کیا ہیں؟ آپ حیران ہوں گے. کہنے لگی میں حنفی سنی ہوں, حنفی سنی ہوں. میں نے کہا آصف, کہنے لگی وہ شیعہ ہے. ہاں تمہیں یہ مسئلہ میتھ میں بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے. ہماری حیثیت تو ایک گوبر کے ہی ذرے جیسے بھی نہیں ہے خدا کی قسم. لیکن جو بات ہے خدا نے کہلوائی. میں نے کہا سرداری سن, شیعہ اور سنی کا آپس میں بنیادی اختلاف ہے, اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا. کہنے لگا الفاظ اس کو, میں تبرعی شیعہ نہیں ہوں. میں نے کہا تجھے اتنا تو پتا ہے نا کہ شیعہ تبرعی ہوتا ہے, اتنا تو مان گیا کہ شیعہ تبرعی ہوتا ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں مشہور ہے, کتا کتا ہوتا ہے, چاہے بھونکے چاہے خاموش ہے. مزہ ہی تب آتا ہے آدمی ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرے. اسے پوچھ تو ہر آدمی بہت کچھ کہہ لیتا. یہ کب؟ اس کے بعد دور گزرا, میں لندن گیا ہوا تھا, وہاں سے واپس آیا تو مجھے ایک دوست نے, حاجی یاسین صاحب ہیں ڈیوزبری میں, جہاں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے, اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں. انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے تاریخ دعوت و عظیمت دی, جس میں حضرت امام احمد ابن حنبل کے حالات. میں نے جہاز میں کتاب پڑھی ساری کی ساری, فیصلہ کیا یار یہ ایم پی اے شپ, یہ ایم این اے شپ, یہ تو چند دنوں کی بات ہے. بڑے بڑے مولوی منکار زیر پر ہیں, کوشش عافیت میں جا بیٹھے ہیں, زبانوں پر مہر سکوت لگی ہوئی ہے, کوئی نہیں بولتا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے. اور یہ حق بات ہے تو پھر سرے دار کہنی چاہیے. فیصلہ کیا ملک میں جائیں گے, صاف صاف کہہ دیں گے. واپس آیا, اسمبلی کا اجلاس ہوا, شیعہ کی ساری کتابیں اٹھائیں, ساری اسمبلی میں رکھ دی, اور بے نظیر بیٹھی تھی. میں نے کہا سنو, اخباروں میں تو پڑھتی ہو, لوگوں سے تو سنتی ہو, آج تمہارے سامنے کہنا چاہتا ہوں, اسلام میں عورت کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں. بس وہ تقریر تھی, اس کے بعد سے لے کر آج تک پھر اسمبلی نہیں گئے.